گا جہاں سر وہیں پر جھکائیں گے ہم، لے چلے آدیا جس طرف اس طرف تو نہ جائیں گے ہم۔ شعر مولانا فرمائیے، یہ زمین اپنا مسکن نہیں، یہ جہاں اپنا گلشن نہیں، یہ زمین اپنا مسکن نہیں، یہ جہاں اپنا گلشن نہیں، چھوڑ کر چاہتوں کے نشان ایک دن لوٹ جائیں گے ہم، جس طرف لے چلے آدیا اس طرف تو نہ جائیں گے ہم سپاہی بھی عاشق بھی ہیں، ہم سپاہی بھی عاشق بھی ہیں، فرض سے اپنے واقف بھی ہیں، ہم سپاہی بھی عاشق بھی ہیں، فرض سے اپنے واقف بھی ہیں، چھوڑ کر چاہتوں کے نشان ہم سپاہی بھی عاشق بھی ہیں، فرض سے اپنے واقف بھی ہیں، آپ کی چاہتوں کی طرح سرحدوں کو بچائیں گے ہم، لے چلے دیا جس طرف درد دل کو جو ظاہر کرے، ایسے کم حوصلہ بھی نہیں، درد دل کو جو ظاہر کرے، ایسے کم حوصلہ بھی نہیں، اپنے دل کے سبھی رنج و غم قہقہوں میں چھپائیں گے ہم، لے چلے جس طرف آدیا۔ مکہ کا شعر حاضر ہے، ہم نے زاہد یہ طے کر لیا، ہم نے زاہد یہ طے کر لیا، چن کے کانٹے ہر ایک راہ سے، ہم نے زاہد یہ طے کر لیا، چن کے کانٹے ہر ایک راہ سے، یہ جو دنیا ہے دوزخ نما، اس کو جنت بنائیں گے ہم، لے چلے آدیا جس طرف۔ شکریہ نواز، بڑی مہربانی۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ مجھے ایک سچا واقعہ رضوان صاحب کے بارے میں، جو DIG رہے ہیں IPS، ان کے بارے میں یاد آیا کہ تقریباً 2 دہائی پہلے جب میں اعظم گڑھ میں طالب علم تھا تو ایک میرے دوست نے بتایا، وہ گورکھپور میں DIG تھے اس وقت رضوان صاحب، اور وہ ان سے اکثر ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو رضوان صاحب نے کہا کہ ایک وقت جب وہ ان کی پوسٹنگ میرٹھ کے اندر تھی، کسی مشاعرے کے مہمان خصوصی بنائے گئے، اور اس میں جب ان سے چند الفاظ بولنے کے لیے ابتدا میں کہا گیا، چونکہ رضوان صاحب کا شعر و ادب کا ذوق ہمارے کرنل زاہد صاحب کی طرح، تو انہوں نے بجائے یہ کہ کوئی گفتگو کرنے کے کچھ اشعار سنا دیے، اور اناؤنسر اتنا زیادہ بے باک تھا کہ اس نے کہا کہ ابھی مہمان خصوصی جب اشعار سنا رہے تھے
تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شیطان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں زاہد صاحب کے بارے میں بالکل یہ عقیدہ نہیں رکھتا اور ایسی گفتگو بالکل نہیں کروں گا، اس لیے کہ شاعری پر کوئی اجارہ کسی ادیب کسی اسکالر کا نہیں ہے، جتنا کسی ادیب کا ہے اتنا ہی کسی پولیس والے کا ہے، اتنا ہی کسی جنرل کا ہے، اتنا ہی کسی کرنل کا ہے۔ حضرات اب آئیے میں ان کے بعد ایک ایسے نقاد کو جو آج کے نوجوان نسل کے ابھرتے ہوئے نقاد ہی نہیں بلکہ جو اپنی ایک مستحکم اور مضبوط جگہ تنقید کے حوالے سے بنا چکے ہیں، شاعری کے حوالے سے بنا چکے ہیں، ہند و پاک کے مختلف جرائد میں چھپتے ہیں، ان کی کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لینے سے پہلے میں یہ دو مصرے ان کو نظر کر دینا چاہتا ہوں کہ کبھی پروین شاکر نے کہا تھا کہ یہ کس کا سامنا کرنے سے حرف لرزاں ہیں، سخن شناسوں میں یہ کون با کمال آیا، یہ شخصیت ہے جناب ڈاکٹر راشد انور راشد صاحب کی۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ زوردار تعلیم کے لیے کہ یہ اردو کی محبت ہے، ملیشیا سے تشریف لائیں۔ مشاعرے تو آئے دن منعقد ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی مشاعرہ کسی دانشگاہ میں اور دانشگاہ بھی عالمی شہرت یافتہ JNU جیسی ہو وہاں منعقد کیا جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک اختصاص ہوتا ہے۔ ہم عوامی مشاعروں کا حال دیکھتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کی مخصوص محفل جب آراستہ کی جاتی ہے تو اس کا اپنا ایک وقار قائم رہتا ہے۔ اس طرح کی محفلوں میں شاعر اپنا پسندیدہ کلام سناتا ہے، اور جس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی سنجیدگی کا ثبوت دیا ہے، ادب فہمی شعر فہمی کا ثبوت دیا ہے، وہ اس محفل کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور یہ محفل جس محبت سے آراستہ کی ہے طارق فیضی صاحب نے، میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور محبت کے حوالے سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ ایک قطرہ ہی سہی آنکھ میں پانی تو رہے، ایک قطرہ ہی سہی آنکھ میں پانی تو رہے، اے محبت تیرے ہونے کی نشانی تو رہے، ایک قطرہ ہی سہی آنکھ میں پانی تو رہے، اے محبت تیرے ہونے کی نشانی تو رہے۔ شعر سنے کہ بس یہی سوچ کے یادوں کو تیری دے دی پناہ، بس یہی سوچ کے یادوں کو تیری دے دی پناہ، اس نئے گھر میں کوئی چیز پرانی تو رہے، بس یہی سوچ کے یادوں کو تیری دے دی پناہ، اس نئے گھر میں کوئی چیز پرانی تو رہے، بس یہی سوچ کے یادوں کو تیری دے دی پناہ، اس نئے گھر میں کوئی چیز پرانی تو رہے۔ اور شعر سنے کہ آؤ آباد علاقوں کی طرف کوچ کرے، آؤ آباد علاقوں کی طرف کوچ کریں، ہم رہیں یا نہ رہیں اپنی کہانی تو رہے، آؤ آباد علاقوں کی طرف کوچ کریں، آؤ آباد علاقوں کی طرف کوچ کریں، ہم رہیں یا نہ رہیں اپنی کہانی تو رہے، ایک قطرہ ہی سہی آنکھ میں پانی تو رہے، اے محبت تیرے ہونے کی نشانی تو رہے۔ شعر سنے کہ ٹھان لیا ہے اس موسم میں کچھ اندیکھا دیکھیں گے، ٹھان لیا ہے اس موسم میں کچھ اندیکھا دیکھیں گے، تم خیمے میں چھپ جاؤ ہم زور ہوا کا دیکھیں گے، ٹھان لیا ہے اس موسم میں کچھ اندیکھا دیکھیں گے، تم خیمے میں چھپ جاؤ ہم زور ہوا کا دیکھیں گے۔ شعر سنے کہ استعجابی شوق ہماری شخصیت کا حصہ ہے، استعجابی شوق
ہماری شخصیت کا حصہ ہے. ہاتھ خزانہ آئے نہ آئے لیکن نقشہ دیکھیں گے. استعجابی شوق ہماری شخصیت کا حصہ ہے. ہاتھ خزانہ آئے نہ آئے لیکن نقشہ دیکھیں گے. اور فوج کا مخبر کیوں کہتا ہے ابھی بغاوت ٹھیک نہیں؟ فوج کا مخبر کیوں کہتا ہے ابھی بغاوت ٹھیک نہیں؟ ذل الہی کے آگے جب بھید کھلے گا دیکھیں گے. فوج کا مخبر کیوں کہتا ہے ابھی بغاوت ٹھیک نہیں؟ ذل الہی کے آگے جب بھید کھلے گا دیکھیں گے. اور 7 سمندر پار کہانی کی شہزادی رہتی ہے. 7 سمندر پار کہانی کی شہزادی رہتی ہے. سفر پہ ہم بھی نکل پڑے ہیں 7 دریا دیکھیں. 7 سمندر پار کہانی کی شہزادی رہتی ہے. سفر پہ ہم بھی نکل پڑے ہیں 7 دریا دیکھیں گے. شعر سنے کہ ان کو یہ شوق انہیں نام سے پہچانا جائے. ان کو یہ شوق انہیں نام سے پہچانا جائے. میری یہ ضد کہ مجھے کام سے پہچانا جائے. ان کو یہ شوق انہیں نام سے پہچانا جائے. میری یہ ضد کہ مجھے کام سے پہچانا جائے. شعر سنے کہ غیر کی چھت کا ابھی تک نہ کیا اس نے طواف. غیر کی چھت کا ابھی تک نہ کیا اس نے طواف. اس پرندے کو در و بام سے پہچانا چاہے. غیر کی چھت کا ابھی تک نہ کیا اس نے طواف. اس پرندے کو غیر کی چھت کا ابھی تک نہ کیا اس نے طواف. اس پرندے کو در و بام سے پہچانا جائے. اور نام کی ان کو ہوس تھی سو مبارک ہو انہیں. نام کی ان کو ہوس تھی سو مبارک ہو انہیں. اور ہمیں رشتہ بے نام سے پہچانا چاہیے. نام کی ان کو ہوس تھی سو مبارک ہو انہیں. اور ہمیں رشتہ بے نام سے پہچانا جائے. اس کی بدلی ہوئی تصویر ہے سب کے آگے. اس کی بدلی ہوئی تصویر ہے سب کے آگے. اور ہدایت ہے کہ آرام سے پہچانا جائے. اس کی بدلی ہوئی تصویر ہے سب کے آگے. اور ہدایت ہے کہ آرام سے پہچانا جائے. اور شاہراہوں کا مقدر ہو تیرے حصے میں. شاہراہوں کا مقدر ہو تیرے حصے میں. اور مجھے وادی گمنام سے پہچانا جائے. شاہراہوں کا مقدر ہو تیرے حصے میں. اور مجھے وادی گمنام سے پہچانا جائے. یہ سنے کہ دیکھتا کیا ہوں کہ بستی میں عجب کوہرام ہے. دیکھتا کیا ہوں کہ بستی میں عجب کوہرام ہے. اب میں سمجھا میری رسوائی کا چرچا عام ہے. اب میں سمجھا میری رسوائی کا چرچا عام ہے. اور موجودہ عہد کے انسان کا المیہ دیکھیے کہ ہر قدم پر ٹوکتا تھا یہ کرو وہ مت کرو. ہر قدم پر ٹوکتا تھا یہ کرو وہ مت کرو. جب سے بیچ آئے ضمیر اپنا بہت آرام ہے. وہ مت کرو جب سے بیچ آئے ضمیر اپنا بہت آرام ہے. اور اب مزہ آئے گا. اب مزہ آئے گا میرا بھی نہیں ثانی کوئی. اب مزہ آئے گا میرا بھی نہیں ثانی کوئی. اور سنتے ہیں کہ وہ بھی شہر میں بدنام ہے. اب مزہ آئے گا میرا بھی نہیں ثانی کوئی. اور سنتے ہیں کہ وہ بھی شہر میں بدنام ہے. اور الف لیلوی جو حکایت ہے اس فضا میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لے جانا چاہوں گا. اس سے تو ہم سبھی بچپن سے سنتے آتے ہیں. وہ ان کرداروں کو آپ نے یقیناً ذہن میں محفوظ رکھا ہوگا. اس حوالے سے ایک شعر نظر کرتا ہوں کہ میر قاسم سازشیں ناکام ہوتی جائیں گی. میر قاسم سازشیں ناکام ہوتی جائیں گی. اس کہانی میں علی بابا ہمارا نام ہے. میر قاسم سازشیں ناکام ہوتی جائیں گی. میر قاسم
سازشیں ناکام ہوتی جائیں گی. اس کہانی میں علی بابا ہمارا نام ہے. اس کہانی میں علی بابا ہمارا نام ہے. اور شعر سنیں گے. ایک غزل سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ طارق صاحب یہ غزل سماعت فرمائیں کہ دیکھ ذرا سی بات پہ آنگن کا کٹ گیا تھا درخت. JNU اپنی ہریالی کے لیے بھی یہ دانشگاہ جو ہے خاص شہرت رکھتی ہے اور یہی اس کی ایک انفرادیت کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے. اس پس منظر میں اور پوری انسانی تہذیب کے پس منظر میں غزل ملاحظہ فرمائے کہ ذرا سی بات پہ آنگن کا کٹ گیا تھا درخت. ذرا سی بات پہ آنگن کا کٹ گیا تھا درخت تو سب نے خواب میں دیکھا کہ رو رہا تھا درخت. ذرا سی بات پہ آنگن کا کٹ گیا تھا درخت. ذرا سی بات پہ آنگن کا کٹ گیا تھا درخت تو سب نے خواب میں دیکھا کہ رو رہا تھا درخت. شعر سنے کہ نئے گئے زمانے کا قصہ نہیں یہ کل کی ہے بات. گئے زمانے کا قصہ نہیں یہ کل کی ہے بات. پرند گاتے تھے لوری ہرا بھرا تھا درخت. گئے زمانے کا قصہ نہیں یہ کل کی ہے بات. پرند گاتے تھے لوری ہرا بھرا تھا درخت. اور شعر سنے کہ اسی جزیرے کی کرنی ہے سیر ہم کو بھی. اسی جزیرے کی کرنی ہے سیر ہم کو بھی جہاں پہ خلق خدا چپ تھی بولتا تھا درخت. اسی جزیرے کی کرنی ہے سیر ہم کو بھی. اسی جزیرے کی کرنی ہے سیر ہم کو بھی جہاں پہ خلق خدا چپ تھی بولتا تھا درخت. شعر سنیں کہ وہ جس کا نام ہے گوتم وہ کیوں نہیں آتا. وہ جس کا نام ہے گوتم وہ کیوں نہیں آتا. ہر ایک یوگی سے ہر بار پوچھتا تھا درخت. وہ جس کا نام ہے گوتم وہ جس کا نام ہے گوتم وہ کیوں نہیں آتا. وہ جس کا نام ہے گوتم وہ کیوں نہیں آتا. ہر ایک یوگی سے ہر بار پوچھتا تھا درخت. شعر سنے کہ چہار سمت سے اب کاٹتا ہے جنگل کو. چہار سمت سے اب کاٹتا ہے جنگل کو. یہی قبیلہ کسی وقت پوچھتا تھا درخت. چہار سمت سے اب کاٹتا ہے جنگل کو. چہار سمت سے اب کاٹتا ہے جنگل کو. یہی قبیلہ کسی وقت پوچھتا تھا درخت. اور میں شہر چھوڑ کے قصبے میں جب سے آیا تھا. میں شہر چھوڑ کے قصبے میں جب سے آیا تھا بڑے ہی پیار سے مجھ کو نہارتا تھا درخت. میں شہر چھوڑ کے قصبے میں جب سے آیا تھا بڑے ہی پیار سے مجھ کو نہارتا تھا درخت. اور آخری شعر کہ تو یہ ہوا کہ ہواؤں کی زد میں آ ہی گیا. تو یہ ہوا کہ ہواؤں کی زد میں آ ہی گیا. سنبھلتا کیسے کہ کمزور ہو گیا تھا درخت. تو رہے اے محبت تیرے ہونے کی نشانی تو رہے. ہم نے کچھ شعراء کی زبانی یہ سنا تھا کہ بگڑا ہوا شاعر نقاد ہو جاتا ہے، لیکن راشد انور راشد کو سننے کے بعد یہ لگا کہ ان کی شاعری پر بھی مہر صداقت نصب کی جا سکتی ہے. جس طرح ان کی تنقید معتبر ہے اسی طرح ان کی شاعری معتبر ہے. اور اس کی گواہ یہ ایسی شخصیات کی پذیرائی ہے کہ پروفیسر جناب بڑے صاحب، محترم سکتے رضی صاحب اور JNU جیسی جگہ میرے لیے تو یہ یوں زیادہ اہم ہے کہ میرا الما میٹر ہے. یہ اس جگہ کو، اس خطے کو، یہاں کے تمام درختوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو. لیکن آج اس بین الاقوامی ادارے میں آپ کی شاعری کی جس طرح سے پذیرائی ہوئی اس نے یہ ثابت کیا کہ آپ ایک اچھے اور معتبر آج کے ابھرتے ہوئے نئی نسل کے نوجوان نقاد ہی نہیں بلکہ اتنے ہی عمدہ شاعر بھی ہیں جن کی شاعری اور یہ تالیاں گواہ ہیں آپ کی شاعری پر. حضرات، بہت کم اچھی شاعری روایتی مشاعروں میں سننے کو ملتی ہے
آج کے مشاعرے کا امتزاج یہ ہے کہ یہاں اچھے شعراء جن کا ایک مقام اردو ادب کے اندر ہے اور وہ اچھی شاعری سے ہمیں نواز رہے ہیں. اب میں ایک ایسی شخصیت کو بلانے کے لیے جا رہا ہوں جو شخصیت جس وقت اسٹیج پہ آئے گی, کہیں مجمع میں ہو, محفل میں ہو, ہر جگہ جب ان کی جانب کسی کی نظر پڑے گی تو ہر انسان جو پہلا نظریہ قائم کرے گا ان کو دیکھنے کے بعد وہ یہ کرے گا کہ یہ انسان یا شاعر ہوگا یا آرٹسٹ ہوگا. اور ایسی شخصیت ہے جناب محترم عمر فاروق صاحب کی, جو کانپور کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں, جو اپنی وجہ اپنے آہنگ سے بھی شاعر معلوم پڑتے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں.